ناظرین کرام، آج ایک خوبصورت دعا کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ اس دعا کو پورا سنیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ آج میرے دل میں شوق آیا رب کی طرف سے، میں رب سے عاجزی سے دعا کروں اور آپ سے شیئر کروں۔ آپ اس دعا کو پورا سنیے گا اور اپنے پیاروں سے شیئر کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب عرش بری کے مالک، اے کل جہان کے اکیلے رب، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے سب اچھے بابرکت اور پاک ناموں کے مالک، تو ہم سے اور ہمارے سب گناہوں سے، سب عیبوں سے واقف ہے۔ تو ہمارے دل، ہماری سوچوں سے بھی آگاہ ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں اپنے ان گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بے شک ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اے معاف کرنے والے رب، اپنی شان کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو جو ہم نے انجانے میں کیے، وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، وہ گناہ جو ہم نے اعلانیہ کیے، ان تمام گناہوں پر ہم معافی مانگتے ہیں۔ وہ گناہ جو ہم نے چھپ کر کیے، سبھی گناہوں کو بخش دے، اس لیے کہ تو بخشنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، تجھے معاف کرنا پسند ہے۔ اے اللہ پاک، تیرا نام غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ پاک، تمہیں اپنے بندے پر سب سے پہلے رحم آتا ہے، پھر تو بخش دیتا ہے۔ بس ہمیں معاف فرما دے، ہماری پکڑ نہ کر، ہم پر رحم فرما دے۔ بے شک تو سارے رحم کرنے والے سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمارے اعمال کی عبرت سے ہمیں بچا، ہمیں کردہ گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے نہ کردہ گناہوں کو ہمارے خیال میں تلف فرما دے۔ مولا، تو رحیم بھی ہے، قہار بھی ہے، مالک بھی ہے۔ ہم تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم سے رحم اور درگزر کا معاملہ فرما۔ ہمیں ایسے اعمال سے بچا جو تیرے قہر میں اور غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے قہر اور غضب سے بچا۔ اے رب العزت، ہمارے سب معاملات تیرے سامنے عیاں ہیں۔ ہم کچھ بھی کریں، کچھ بھی کہیں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے، سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو ہمارے مسائل بھی جانتا ہے اور ہمارے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے رب کائنات، ہم بہت کمزور ہیں اور ہماری خواہشیں، ہمارے وسائل اور ہماری طاقت ہم سے بڑھ کر ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ ہم جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، اے اللہ پاک، اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں یا رب العالمین، لیکن تو جو اس انجام سے واقف ہوتا ہے، ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ، ہر معاملے میں ہماری اپنی ظاہری اور غیبی مدد فرما دے، ہمارے ہر فیصلے کو ہمارے لیے آسان کر دے، جس کا انجام ہمارے لیے بہتر ہو اور تو اسے پسند کرتا ہو۔ ہر اس کام سے ہمیں دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو ہماری مشکلات ہیں، جو ہماری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے اللہ پاک، ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما دے اور ہر لمحہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے رب، اے رب عظیم، ہمیں دنیا اور آخرت کی ناکامی اور رسوائی سے بچا۔ مولا، ہمیں زمانے کی سختیوں سے بچا۔ اے ہمارے رب، مہربان رب، ہماری آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر کے کلمات جاری فرما دے اور ہمیں ہر قسم کے شر اور فساد سے بچا دے۔ مولا، ہمیں برائیوں اور شیطان مردود کے وسوسوں سے محفوظ رکھ۔ یا رب عظیم، ہمیں دشمن اور برے شیطان کے برے شر سے بچا دے۔
یا رب العالمین ہمیں عاجزی انکساری درگزر اور توبہ کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ یا رب العالمین یا اللہ ہمارے طریقہ زندگی، چال چلن، گفتگو اور کردار کو اپنے احکامات کے مطابق ڈھال دے۔ اے اللہ پاک ہمیں صراط المستقیم کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ناانصافی اور وعدہ خلافی سے بچا۔ اے مسبب الاسباب ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے اور ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ہمارے لیے برکتیں اپنی رحمتیں نازل فرما دے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب کریم ہمیں وسیع حلال رزق اور روزی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم پر ہدایت کے دروازے کھول دے، ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسودہ بنا دے، آسان بنا دے۔ یا اللہ ہم کو توحید حقیقی نصیب فرما دے اور وہ ایمان نصیب فرما دے جو شرک کی ملاوٹ سے بالکل پاک ہو۔ یا اللہ پاک تو ناراض ہو کر روٹی نہیں بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے۔ یا رب العالمین ہمیں ہر حالت میں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں عاجزی اور انکساری عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار ہمارے ویران دلوں کو قرآن پاک کی محبت سے آباد کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنا تسبیح خواہ بنا دے، ہم تیری صبح اور شام کو تسبیح کیا کریں۔ اے پروردگار سنا ہے تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں بلکہ قسمت سے بھی ملتی ہے۔ مولا کریم ہماری قسمت میں حج، عمرہ اور حجرہ اسود کا بوسہ لکھنے کی توفیق لکھ دے۔ یا اللہ ہمیں بخل سے بچا، آسودگی اور تنگی میں بھی ہمارے دل اور ہاتھوں کو کشادہ رکھ، وسیع کر دے۔ یا رب العالمین مایوس کرنے والی غریبی سے بچا۔ اے اللہ پاک ذلت اور برے وقت سے بچا۔ اے رب عظیم ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں۔ اے پاک رب العزت مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے۔ اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے، اپنی خاص رحمت اور برکت نازل فرما دے۔ یا اللہ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، پس اپنی سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنی جناب سے رزق حلال عطا کرنا۔ اے مشکل کشا حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے تجھے تیری ذات کریمی کا واسطہ، تجھے تیری ذات رحیمی کا واسطہ، ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو سن لے اور قبول کر دے اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا اللہ ہم جن گناہوں، نافرمانیوں، گمراہیوں کی وجہ سے جس عذاب، بیماری اور پریشانی، دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہیں، اپنی شان کریمی سے اپنی رحمت، آسانی، راحت اور صحت و تندرستی میں بدل دے۔ یا اللہ کوئی ایسی بارش برسا دے جس میں تیری رحمت کا سایہ ہو، تیری رحمت ہی رحمت ہو، تیری برکت ہی برکت ہو اور تمام عالم انسانیت کو مضی وبا سے نجات مل جائے۔ یا اللہ اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کر دے، جن گھروں میں میاں بیوی، بہن بھائی، ماں باپ اور اولاد آپس میں لڑتے رہتے ہیں، بے اتفاقیاں ہیں، ان کو اتفاق کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے پاک پروردگار جو پردیسی مجبوریوں کے مارے اپنے وطن سے، اپنے پیاروں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے دور ہیں، یا رب العظیم یا رب کریم ان کی مجبوریوں کو ختم کر دے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے تاکہ وہ اپنے گھروں کو، اپنے پیاروں کے پاس واپس لوٹ کر آئیں۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں، اولاد جیسی نعمت سے ترس رہے ہیں، یا رب العالمین ان کو اپنا فضل سے نیک، صالحہ اور بہترین اولاد عطا فرما دے اور ان کے سونے گھروں کو بچوں کی آواز سے، بچوں کی رونق سے، بچوں کی چہکار سے
रौनक बख्श दे और उनको औलाद नरीना अता फरमा दे। और जो जोड़े औलाद नरीना की ख्वाहिशमंद हैं, उनके बेटे नहीं हैं, उनको भी फरमाबरदार बेटे अता फरमा दे जो उनके बढ़ापे का सहारा बन सकें। या अल्लाह पाक हमारी औलादों के दीन और ईमान को मजबूत बना दे, उनके दीन और ईमान की मुकम्मल हिफाजत फरमा दे, उन्हें हर बुराई, हर आफत, हर बुराई से महफूज रख ले, शैतान के वसवसों से महफूज रख ले। हमारी औलादों को वालिदैन का फरमाबरदार, खिदमतगुजार, शुक्रगुजार और खुश इखलाक बना दे। या अल्लाह पाक जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बग़ैर माँ बाप के, बग़ैर ख़ानदान के, बग़ैर बहन भाइयों के, बग़ैर किसी और रिश्ते के, किसी ज़ाहिरी सबब की हिफाजत की, या अल्लाह पाक यतीमों और मस्कीनों की भी इसी तरह हिफाजत फरमा। ए अल्लाह पाक तू यतीम और मस्कीन का मुश्किल कशा है। या रब्बिल आलमीन हर यतीम और मस्कीन की हिफाजत फरमा, उसकी मुश्किलें आसान फरमा, उसके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। ए मेरे परवरदिगार जो बेटियाँ, बहनें, बेवा और तलाक याफ्ता हैं, उनकी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा ले, उन्हें इस ज़ालिम माशरे के बुरे शर से महफूज रख। ए रब्बे अज़ीम तो तमाम बच्चे और बच्चियों के, बेटों और बेटियों के नसीब बुलंद और आला फरमा दे। या इलाही जो लड़कियां, लड़के अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में हैं, उनके वालिदैन परेशान हैं, उन्हें वो निस्बतें अता कर जो तुझे मंजूर हैं, जो तेरी बारगाही इलाही में लिखी जा चुकी हैं। या अल्लाह पाक तमाम वालिदैन को इतनी ज़िंदगी ज़रूर दे कि वो सारी उम्र अपनी औलाद के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए हाथ उठाकर जो जो खुशियाँ, कामयाबियाँ मांगते रहे वो ज़रूर देख पाएँ। ए मौला करीम दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह जो है वो बाप है और ख़ूबसूरत तरीन छाँव जो है वो माँ है। अल्लाह ताला किसी को भी इस आय से महरूम ना करना। या रब्बुल इज़्ज़त जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं, उनको अज़ाब कब्र और अज़ाब हशर और अज़ाब आखिरत से बचा दे, और जिनके वालिदैन हयात हैं उनको दुनिया और आखिरत में सरखुरू अता फरमा दे। या रब्बिल आलमीन हमें, हमारे वालिदैन, औलाद, बहन भाई, दोस्त, उस्ताज़ा कराम, अहबाब और रिश्तेदारों को आखिरत की तैयारी की फ़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। या अल्लाह हमारी रूह उस वक्त तक कब्ज़ न करना, या रब्बिल आलमीन हमारी रूह उस वक्त तक ना निकालना जब तक तो हमसे राज़ी ना हो जाए। या इलाही ऐसी मौत देना जिसमें कलमा और कफन नसीब हो। या रब्बिल आलमीन हमें मौत की सख्ती से, कब्र के अज़ाब से, कब्र के सख्ती से बचाना। ए अल्लाह पाक हमें आग से बचाना, दोज़ख की आग से बचाना। ए अल्लाह हम बड़ी उम्मीद लेकर तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, तो हमारी दुआओं को सुन ले। हम तेरी बड़ी उम्मीद के साथ तेरा दरवाज़ा खड़का रहे हैं, तेरी रहमतों का वास्ता दे रहे हैं, तेरी रहमतें तलब कर रहे हैं। तो हमारी दुआओं को सुन ले, मंजूर कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन कराम इस दुआ को पूरा सुने, आमीन ज़रूर कहिए और अपने प्यारों को ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। तब तक के नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। शुक्रिया।